السلام علیکم ناظرین۔ وٹامن ڈی کے حوالے سے ایک ایسا کانسیپٹ جو کہ اب عام لوگوں میں بھی مشہور ہوتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وٹامن ڈی کو الگ سے لینا بے فائدہ ہے؟ کیا واقعی وٹامن ڈی کو وٹامن کے ساتھ ملا کے لینا چاہیے؟ اور اگر ایسے نہ کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے جسم کو۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کیا یہ واقعی درست ہے یا محض ایک بلف ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کا ایک سائنسی تجزیہ کرتے ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے خون میں کیلشیم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں کھانے کے ذریعے یعنی خوراک کے ذریعے یا پانی کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ اب اس کیلشیم کی ضرورت سب جانتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو ہے، ہمارے دانتوں کو ہے، یا یہ ہماری جو سیلولر سگنلنگ ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس کیلشیم کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے جسمانی خلیوں کو وٹامن ڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسم میں وٹامن ڈی نہیں ہوگا تو کیلشیم کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی ہمارے جسم کے فنکشنز ہیں، افعال ہیں، وہ نہیں ہو پائیں گے۔ مثلا کیلشیم ایبزارپشن، کیلشیم موبلائزیشن اور رینل ری ایبزارپشن آف کیلشیم، یہ سب کے سب متاثر ہو جائیں گے اگر وٹامن ڈی ہمارے جسم میں مہیا نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور وٹامن جس کا اکثر تذکرہ نہیں کیا جاتا وہ وٹامن اے ہے۔ اچھا، اب چند اہم باتیں۔ اگر آپ وٹامن ڈی لے رہے ہیں اور ساتھ میں وٹامن کے نہیں لے رہے تو بھی غلط ہو رہا ہے، اور اگر آپ وٹامن ڈی لے رہے ہیں اور ساتھ میں وٹامن اے نہیں لے رہے تو بھی غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ کس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے؟ یعنی ایسے وٹامن ڈی سے آپ کے جسم کو ایک تو فائدہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جسم کو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ آپ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ یا وٹامن ڈی لے رہا ہے یا وٹامن اے لے رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر لینے ہیں تو دونوں ساتھ لینے ہیں، اور پھر ان دونوں کو کس کے ساتھ لینا ہے؟ وٹامن کے ساتھ۔ آئیے اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے گویا میں تو آپ پہ زمین تنگ کرنے لگا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس پہ سائنٹیفک سٹڈیز موجود ہیں۔ تو یہ تینوں وٹامنز یعنی وٹامن اے، ڈی اور کے، ان تینوں کا ایک خاص بیلنس آپ کے باڈی میں ہونا چاہیے، تب ان سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ لیٹسٹ ریسرچ میں پتہ چلتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر حضرات جو کہ مطالعہ نہیں کرتے ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، یا وہ لوگ جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، خود اپنے لیے وٹامنز لے آتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے لے آتے ہیں، اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ ان پہ مختلف وٹامنز آزما رہے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ نارمل حالات ہیں۔ فار ایگزامپل کسی نے وٹامن اے بھی لیا ہے، وٹامن ڈی بھی لیا ہے، تو پلڑا برابر ہے دونوں کا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وٹامن کے ڈیپینڈنٹ پروٹینز جو ہمارے جسم میں بنتے ہیں وہ بھی ایک خاص بیلنس میں ہوں گے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ وٹامن اے اور ڈی کی وجہ سے جو جسم میں کچھ خاص قسم کے سگنلنگ پروٹینز بنتے ہیں نیچے ہمارے سیلز کے اندر، تو ان کے اوپر ایک اور وائٹامن جس کا ذکر آج ہوا، وٹامن کے، وہ کام کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے۔ تو وٹامن اے اور ڈی سے بننے والے جتنے پروٹینز تھے ان پہ اب اگلی کارروائی وٹامن کے نے کرنی ہے۔ تو وٹامن کے نہیں ہوگا، اے ہوگا، ڈی ہوگا، تب بھی کام نہیں چلے گا۔ تو یہ سارے انٹر ڈیپینڈنٹ ان کے فنکشنز ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایک ٹیم ورک کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ تو اے، ڈی اور کے کا بیلنس ہے تبھی ہماری جو ہڈیاں ہیں، ہمارے دانت ہیں، وہ مضبوط ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جسم میں باقی افعال جو کیلشیم سے ریلیٹڈ ہیں یا ان وٹامن سے ریلیٹڈ ہیں وہ صحیح طور پر انجام پائیں گے۔ یہ ایک اور سینیریو ہے۔ فار ایگزامپل کسی شخص نے وٹامن ڈی لے لیے کافی مقدار میں جو اس کو چاہیے تھا یا ڈاکٹر نے لکھ دیا، لیکن ساتھ میں وٹامن اے نہیں لیا، ان کا بیلنس خراب ہو گیا، یہ آف بیلنس ہو گیا پلڑا، وٹامن ڈی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو کیا ہوگا کہ جو وٹامن کے ڈیپینڈنٹ پروٹینز ہیں، جو پروٹینز ہمارے جسم میں اس کی وجہ سے بنیں گے، ان دونوں کی وجہ سے، وہ خراب ہوں گے، وہ ڈیفیکٹیو ہوں گے۔ تو وٹامن کے فار ایگزامپل آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کافی وٹامن ڈی دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ڈیفیکٹیو قسم کے پروٹینز ہیں، تو یہ اپنا کام چھوڑ دے گا، اور اس طرح یہ ہمارے جسم میں وٹامنز کی جو میٹابولزم ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو ہوگا کیا کہ بونز کو فائدہ ہونا تھا، آنکھوں کو ہونا تھا یا دانتوں کو فائدہ ہونا تھا، اب وہ کیلشیم جو کہ اس نتیجے میں بنے گا، ان سب کے فاؤل پلے کی وجہ سے جو بنے گا، اس کی سافٹ ٹیشو کیلسیفیکیشن ہوگی۔ سافٹ ٹیشو کیلسیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں جو کیلشیم ہے اس کو پش کرنا شروع کر دے گا ہمارا سسٹم، کہاں پہ؟ ہمارے کڈنیز میں، کڈنی سٹونز بننے لگیں گے،
یا ہماری بلڈ ویسلز میں خون کی نالیوں میں سٹونز بننے لگیں گے، کیلسیفیکیشن ہو جائے گی، ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ بلاک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب جو وٹامن اے اور ڈی سے فائدہ ہونا تھا، یا فار ایگزامپل آج بات زیادہ تر ہم ڈی کی کر رہے ہیں، تو جو فائدہ وٹامن ڈی سے ہونا تھا وہ آپ کو نہیں ہو پائے گا بلکہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، مڈ فیلڈ سے ایک بہت ہی شاندار پاس سٹرائکر کی طرف وٹامن ڈی نے بڑھایا، مگر جب اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سٹرائکر اپنی پوزیشن پر موجود ہی نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ اس پاس کو گول میں کنورٹ نہیں کر سکا۔ بالکل ایسے ہی یہاں پہ ہمارے جسم میں ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک بہت شاندار پاس وٹامن ڈی کی صورت میں پہنچایا، لیکن آگے وٹامن کے نہیں ہے، سٹرائکر نہیں ہے جو کہ اس کو گول پوسٹ میں پہنچا سکے، تو اس شاندار پاس کا، اس وٹامن ڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے گول نہیں ہو سکے گا۔ تو وٹامن ڈی کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر موجود کیلشیم کو ہڈیوں میں پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دانتوں میں پہنچاتا ہے، اور سیل سگنلنگ میں اس کا کام ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وٹامن ڈی کافی مقدار میں موجود ہے، وٹامن کے ساتھ میں نہیں ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ جو کیلشیم ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے خون میں گھومنا شروع کر دے گا، آوارہ گردی شروع کر دے گا، اور اس کو جو خاص اس کے مقامات ہیں جیسے کہ ہڈیاں، دانت وغیرہ، وہاں پہ نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ ہمارے گردوں میں اور ہماری خون کی نالیوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ انتہائی خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے۔ چند باتوں کا تو میں نے ذکر کیا، جیسے دانتوں کی ہیلتھ، ہڈیوں کی ہیلتھ۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کا بہت ہی شاندار رول ہے کہ یہ ہمارے مدافعتی نظام کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس کو چاق و چوبند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وٹامن اے، ڈی اور کے کا ایک سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے آپس میں، ان تینوں کا ایک ٹرائکا، یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر یہ الگ الگ ہو جائیں تو ان کی کامیابی یقینی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح ہماری جو وٹامن میٹابولزم ہے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں وٹامن اے، ڈی، کے کا ایک خاص بیلنس ہمارے جسم میں مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے میں چیک کر رہا تھا، ایسی کوئی فارماسیوٹیکل پریپریشن میری نظر سے تو نہیں گزری جس میں یہ تینوں وٹامن اے، ڈی اور کے موجود ہوں۔ ہاں، ایسی بہت ساری تھیں جس میں اے اور ڈی موجود تھا، یا ڈی اور کے بھی ساتھ میں موجود ہے، مگر یہ تینوں ایک ساتھ کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزری۔ تو میری فارماسیوٹیکل کمپنیز سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اس طرح کے پروڈکٹ ڈیزائن کریں جس میں یہ تین وٹامنز ساتھ شامل ہوں۔ فارما کمپنیز کو بھی اپنے پروڈکٹس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے اور ان کو جدید ریسرچ کے اوپر استوار کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔